آپ और मेरी दुआओं का मामला जो है वो अल्लाह से है। ये मेरे अल्लाह का मामला। कौमों के फैसले दुआओं पर नहीं होते। इसराइल के लिए बड़ी दुआएं मांग ली लेकिन किया कुछ नहीं, इसलिए 50 साल से ज्यादा हो गया फलस्तीन कभी आजाद नहीं हुआ और ना ही कभी इस सोच के साथ हो सकेगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। खुशामदीद सियासत और नजूम के ऊपर बात करेंगे वही जो आजकल चल रहा है, इसराइल और फलस्तीन के बारे में, और राहु केतु के बारे में भी बात करेंगे क्योंकि राहु केतु लास्ट डिग्री के ऊपर, और लास्ट डिग्री के ऊपर मार्स जैसे 3 तारीख को आया तो आपने देखा कि दुनिया में फिर जंग का समासा पैदा हुआ, क्योंकि राहु जहां पर है वो है फायर एलिमेंट, और अब वो जो जा रहा है वो है वाटर एलिमेंट। बाकी जितने भी प्लैनेट्स हैं उनकी शुरुआत होती है बुर्ज हमल से, राहु और केतु की शुरुआत होती है पाइसेस और विर्गो से, यानी उल्टा, ये उल्टे चलते हैं ना तो ये उल्टी शुरुआत करते हैं। तो आपने देखा जंग शुरू होगी। अभी ये तो पहला वाकया है, अभी तो ये टाइम काफी बड़ा है और देखें दुनिया में आगे और क्या देखने को मिलता है, इसके ऊपर डिटेल से बात करेंगे। पहले बात करते हैं फलस्तीन और इसराइल की बात करते हैं। पहले फैक्ट्स को थोड़ा समझते हैं कि इसराइल और फलस्तीन का झगड़ा हकीकत है क्या, और मैंने लास्ट शॉर्ट वीडियो में बताया था 6 डे वॉर जो 1967 में हुई थी, उसके ऊपर डिटेल के साथ बात करते हैं। बैतुल मुकद्दस 1967 को मुसलमानों के हाथों से गया, जो हमने लिया था सबसे पहले हजरत उमर फारूक ने, उसके बाद सलाउद्दीन अयूबी, जिसको मशहूर है सलादीन के नाम से, और जब सलाउद्दीन अयूबी ने फलस्तीन लिया हजरत उमर फारूक के दौर में पहले, फिर जो है बैतुल मुकद्दस चला गया 90 साल के लिए ईसाइयों के पास, फिर सलाउद्दीन अयूबी ने दोबारा इसको जीता और फिर ये गया 1967 में, यानी कि पिछली सदी में। सलाउद्दीन अयूबी से लेकर अब तक 1967 में ये फलस्तीन जो है बैतुल मुकद्दस मुसलमानों के हाथों से निकलकर इसराइल के कब्जे में गया। ये हालत हमारी आ चुकी थी। थोड़ा सा सिनेरियो को समझना पड़ेगा। अब जब तक सिनेरियो को नहीं समझेंगे चीजें समझ नहीं आएंगी। यहूदी पिछली सदी में अगर हम पीछे चले जाएं तो यूरोप के कोई ऐसा कंट्री होगा जहां इन्हें मारना पड़ती हो, चाहे वो जर्मनी हो, चाहे वो पोलैंड हो, चाहे चेकोस्लोवाकिया हो या पोलैंड हो, कोई ऐसा हिस्सा नहीं था जहां यहूदियों के ऊपर जुल्म नहीं होता था और उनको मारा नहीं जाता था। और मारने वाले कौन थे? सब के सब कंट्री ईसाइयों के, और सब ने, जो सबकी बड़ी सुपर पावर्स थी, उन्होंने कहा कि इनके ऊपर बहुत ज्यादा ज्यादती हो रही है। अगर आप किसी के खिलाफ ज्यादती करते हैं, जुल्म करते हैं, तो जुल्म को रोका जाता है, उस जुल्म को रोका जाता है। अगर पोलैंड पर उन पर जुल्म हो रहा था तो पोलैंड में जुल्म को रोका जाना चाहिए था। अगर जर्मनी में जुल्म हो रहा था तो वहां पर रोका जाना चाहिए था। ये क्या हुआ कि उस वक्त की 3 बड़ी सुपर पावर्स, फ्रांस, ब्रिटिश और सोवियत यूनियन, जो सोवियत यूनियन जो उस वक्त बड़ी सुपर पावर थी, इन्होंने डिसाइड कर कि इन सबको यूरोप से निकालें। एक तो मारा भी सबसे ज्यादा, कितनी सदियों से जुल्म करते आए इनके ऊपर, और मारा भी, और जगह आबाद कर दिया कहां? फलस्तीन में। भाई जुल्म भी आपके शहर में हो रहा है, जुल्म भी आप कर रहे हो, और उन्हें इकट्ठा करके एक जगह पर फलस्तीन में इकट्ठा कर रहे हो। वहां से फलस्तीन के ऊपर जुल्म शुरू होता है 1948 से लेकर। ये वो जुल्म की दास्तान थी, ये हिस्ट्री है। हमारे ईसाइयों ने यूरोप में जुल्म खत्म करने की बजाय उन्हें
ایک کنٹری دے دیا، اور وہ بھی مذہبی کنٹری، جس میں پیچھے ان کی بھی ایک بہت بڑی چال تھی جو آج تک مسلمان سمجھ ہی نہیں سکے کہ کیا چال تھی وہ۔ 1948 سے وہ سلسلہ شروع ہوا، پھر چھوٹی موٹی جنگ 2 ہوتی رہیں، پھر 1967 میں اسرائیل سے 6 عرب ممالک کی جنگ ہوئی، اور چاروں طرف سے، چاہے وہ مصر ہو، چاہے وہ یمن ہو، چاہے وہ اردن ہو یا لبنان ہو، اسرائیل نے مار مار کے برا حال کر دیا تھا۔ اور وہ دن ہے جب بیت المقدس مسلمانوں کے ہاتھ سے نکلا، اور مسلمانوں کے لیے وہ بہت تکلیف دہ لمحہ تھا جب بیت المقدس ہاتھ سے نکلا، بہت تکلیف دہ لمحہ۔ 40 سال لگے اس کو، غم کو بھلانے کے لیے، اور میں شاید ہی کوئی مسلمان ہوگا جو پریشان نہ ہو، روتا نہ ہو، گڑ گڑاتا نہ ہو، دعا نہ کرتا ہو، خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کے دعا نہ کرتا ہو۔ سب کچھ کر کے دیکھ لیا، جب کچھ بھی نہ ہوا، 40 سالوں میں تو کہنے کہ 40 سال لگے کہ ہر 5 وقتی نماز میں پہلے دعا ہو کرتی تھی، پھر اتنی مایوسی بڑھی کہ 5 وقت میں نکل کے جمعے کی نماز میں آ گئی، پھر جب جمعے کی نماز میں بھی نہیں ہوا تو پھر وہ ہر سال عید کی نماز میں آ گئی، اب تو وہ بھی ختم ہو گئی تھی۔ اگر دعاؤں سے کچھ ملنا ہوتا، دعائیں مانگنا ایک میرا اور ایک آپ کا اپنے اللہ میاں سے ایک پرسنل میٹر ہے۔ قوموں کے فیصلے دعاؤں پر نہیں ہوتے۔ اللہ سے دعا مانگنا میرا اللہ کا معاملہ، اور آپ کا اللہ کا معاملہ، یہ ایک پرسنل میٹر ہے۔ لیکن قوموں کی دعائیں، قوموں کی جو ہے نا، وہ دعاؤں سے کام نہیں ہوتا، اس کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے، جو حضرت عمر فاروق نے کیا تھا، جو صلاح الدین ایوبی نے کیا تھا۔ یہ تو 50-55 ملک ہیں، یہ تو کسی کھاتے میں نہیں آتا، یہ کیا کریں گے، ان کے پلے کا۔ میں نے اب سے نہیں، میں 2016 اور 14-15 سے کہتا رہا ہوں کہ مسلمانوں کا بدترین دور شروع ہونے والا ہے۔ اگر آپ میری ویڈیو مسلسل دیکھتے رہیں، پچھلے چینل پہ بھی میں بہت عرصے سے یہ کہتا رہا ہوں کہ پہلے انڈین مسلم کی بات کی تھی، پھر کہتا پوری دنیا کے مسلمانوں پہ ہر جگہ زمین تنگ ہوتی چلی جائے گی، اور ہو رہی۔ اب یہ حملہ ایک چیز تو ہوئی، اسرائیل کی جو ایک تھا نا کہ بڑا ان کا سسٹم ہے، وہ ایکسپوز تو ہوا۔ یہ ایک بہت بڑی چیز ہے کہ ان کا سسٹم ایک دفعہ ایکسپوز تو ہو گیا، اور امریکہ کی خواہش پوری ہو گئی جنگ کی، کیونکہ ان کا تو دھندا ہی جنگ پہ ہے ذرا۔ اور مسلمان اب کیا کریں؟ کیا یہ لے سکیں گے فلسطین؟ ایسا تو نہیں لے گا، دعا مانگ مانگ کے، خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کے۔ کیا کوئی ایک بھی سچا مسلمان نہیں تھا؟ ہم نے تو یہاں تک سنے کچھ اللہ کے ایسے ولی لوگ ہیں جو دعا کرتے ہیں تو سب کچھ پورا ہو جاتا ہے۔ کیا انہوں نے دعا کی نہیں، یا ان کی سنی نہیں گئی؟ یہ اللہ ہماری سنتا نہیں دی ہمیں۔ 40-50 سال سے دعائی تو مانگ رہے ہیں، چاہے وہ خانہ کعبہ کا غلاف ہو، چاہے وہ جمعے کی نماز ہو، چاہے وہ عید کی نماز ہو، باقی کافروں کا بیڑا غرق ہو، فلاں کا بیڑا غرق ہو، بیڑا غرق مسلمانوں کے ہو رہا ہے۔ دعاؤں سے قوموں کے فیصلے ہوں گے؟ تو دعاؤں سے اگر قوموں کے فیصلے ہوں تو اپنا بیت المقدس کو پوری دنیا لے لے پھر، اگر دعاؤں سے لینا ہے تو۔ ہمارے یہاں تو ہر چیز لگے جی دعاؤں سے لے لیں گے۔ کرکٹ میچ کھیلنے سے جو کھیلتا اچھا وہ جیتا، دعاؤں سے کوئی نہیں جیتا۔ اسی طرح قوموں کے فیصلے دعاؤں سے نہیں، کرنے سے ہوتے ہیں، اور ہم نے کرنا کچھ ہے نہیں۔ 3 سے 6 مہینے یا میکسیمم سال لگے گا، فلسطین آزاد ہو سکتا ہے، پر کریں کیسے؟ اگر 1925 میں خلافت ہی آپ ایک تھے جٹ ختم کر دیا، اگر انہوں نے ختم آپ کو کرچی کر دیا تو آپ خود جٹ جاتے ہیں۔
آج بھی عرب سارے جڑ جائیں، اکٹھے ہو جائیں، ایک کو اپنا بڑا مان لیں، تو 6 مہینوں کے اندر بیت المقدس بڑے آرام سے ہاتھ میں آ جائے گا. 6 مہینوں کی بات ہے، بلکہ 6 مہینے بھی زیادہ کہہ دیے. لیکن وہ تو کہتے ہیں کہ وہ چھوٹا سا قطر ہو، چاہے وہ چھوٹا سا دبئی ہو یا شارجہ، وہ کہتے ہیں کہ اب ہم اپنی سردوں کے لیے خون کی ندیاں بہا دیں گے. تو وہ کہاں سے اکٹھے ہوں گے؟ صرف اکٹھے ہی ہو جائے نا عرب، اور ایک کو اپنا بڑا مان لیں، تو 6 مہینوں کے اندر فلسطین آزاد ہوگا. لیکن یہ پاسبل ہی نہیں، کیونکہ مفاد کی جنگ ہے. یہ ابھی میچور نہیں ہوئے، کیونکہ اگر 1950 سے پہلے جائے تو کوئی آزاد کنٹری نہیں تھا مسلم یہاں پر. کہنے کو سعودی عرب کا کچھ حصہ ایک الگ تھا پر آزاد نہیں تھا، ترکی تھا پر آزاد نہیں تھا، افغانستان تھا پر آزاد نہیں تھا. یہی برٹش کے انڈر تھا نا. کرچی کرچی کر کے ختم کیا. تو آپ ایک ہو جاتے اگر ہونا ہوتا. اب اس جنگ کا آگے کیا سین بنے گا، کیا اس کے پیچھے گیم کیا تھی، کس مقصد کے لیے سارا یہ کچھ ہوا، کون کھیل رہا ہے یہ کھیل، اس کے اوپر بات کریں گے اگلی ویڈیو کے اوپر. آپ تو صرف فیکٹس کے اوپر بات کی. بھئی جہاں پر ظلم ہوا ان کے ساتھ تو وہاں ظلم ختم کیا جاتا ہے نا. یا وہاں سے نکال کے کسی اور کی سرزمین پہ آباد کرنا، یہ کون سی بڑی سازش تھی. اور مسلمانوں کی جنگ تو ہمیشہ عیسائیوں سے رہی تھی، اور یہودی ہمیشہ پٹتا رہا عیسائیوں کے ہاتھ. جنگ تو مسلمانوں کی صلیبی جنگوں میں گیا تھا نا، جو پھر صلاح الدین ایوبی نے لیا تھا. اس کے بعد 1967 میں گیا. مسلمانوں کی جنگ ہو رہی ہے عیسائیوں کے ساتھ، اور یہودی پٹ رہے ہیں عیسائیوں کے ساتھ، اور لا کے آباد کر دیا مذہبی طور پر فلسطین میں. چلے مانا ان کا کوئی تھا یہاں پر، لیکن اس کھیل کے پیچھے کھیل کیا تھا، اور آگے کیا کھیل رچا جائے گا؟ کیا کبھی یہ خواہش پوری ہو سکے گی گریٹر اسرائیل کی؟ جیسے ہمارے یہاں یہ خواب چلتا آ رہا ہے غزوہ ہند کا، ان کا گریٹر اسرائیل کا خواب ہے. تو یہ خواب دونوں کے کبھی پورے ہوں گے، اس پہ اگلی ویڈیو پہ بات کریں گے. مجھے دیں اجازت، انشاءاللہ ملتا ہے اگلی ویڈیو پہ. اللہ حافظ.